حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صدقات، خیرات اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی مختلف پیرایوں سے ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی. پھر اللہ نے کہا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات چھپا کر یا ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ان کو غم لاحق ہوگا. اس آیت کریمہ میں صدقات اور خیرات کی ایک اور فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقات اور خیرات دن اور رات میں کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقات اور خیرات ظاہری طور پر بھی کیے جا سکتے ہیں اور سری طور پر چھپا کر لوگوں کی نظروں سے دور رکھ کر بھی کیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر جہاں اپنے صدقات اور خیرات کو ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہے، وہاں پر صدقات اور خیرات کو ظاہر کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آ کر دینا زیادہ افضل ہے، اور جہاں پر صدقات اور خیرات چھپا کر دینے کی بات آئی، وہاں پر اپنے صدقات اور خیرات کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر بچا کر دینا چاہیے. لہٰذا وقت کے لحاظ سے یہ دونوں چیزیں شریعت نے جائز قرار دی، اور اس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جو لوگ دن رات چھپتے ہوئے یا ظاہری طور پر صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے یہ ان کا بدلہ بیان کیا کہ دنیا میں بھی نہ ان کو کسی قسم کا غم لاحق ہوگا اور نہ ہی آخرت میں یہ لوگ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوں گے. لہٰذا وہ آدمی جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے دنیا میں بھی اس آدمی کو عافیت ملے گی اور آخرت میں بھی اس شخص کو اللہ کے پاس عافیت اور کامیابی ملے گی. صدقات اور خیرات کے بہت سارے انگنت فائدے ہیں. اسی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر صدقات اور خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتوں کو، بلاؤں کو، مختلف قسم کی بیماریوں کو، مختلف قسم کے امراض کو اس سے دور کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیماری کے دوران ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم صدقات اور خیرات کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کیا کرو. یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور اگر وہ آدمی صدق دل سے اس بیماری کی شفا یابی کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لوگوں پر صدقات اور خیرات کرے اپنے مال کو، اللہ تعالیٰ اس نہ ختم ہونے والی بیماری کو بھی اس سے دور کرے گا اور اس کو شفا عطا کرے گا. یہ بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے زندگی کے تجربات ہیں.
اگر ہم صدق دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر اگر یقین رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، اور اپنی بیماریوں کے اندر خاص طور پر صدقات اور خیرات کا اگر اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت سارے بیماریوں میں ایمان والوں کو اس کے اندر شفا عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر مکمل طور پر یقین رکھیں۔ وہی بات اللہ نے بیان کی کہ جو لوگ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہ کسی قسم کا غم ان کو لاحق کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کا خوف ان کو ہوگا، اور یہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہے، آخرت کی زندگی کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی انعام ہے۔ پھر اللہ نے آگے بیان کیا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے سوائے ایسے آدمی کی طرح جس کو کہ شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے کہا، یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو تجارت ہے وہ بھی سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور جو کوئی شخص اپنے رب کی نصیحت آ جانے کے باوجود اس سے بچتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، تو اس کے لیے وہی ہے جو پچھلے گزر چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو شخص دوہرائے گا وہی جہنمی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا اور سود کی قباحت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور سود خور، سود کھانے والا، اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ الربا کے اصل معنی عربی کے اندر لغت کے اعتبار سے زیادہ ہونا، بڑھنا، بڑھوتری ہونا، کسی چیز میں اضافہ ہونے کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ربا کو، سود کو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، مطلقاً اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں سود کو حرام قرار دیا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا سود ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی شخص کو قرض کے طور پر 100 روپے دے اور یہ شرط رکھے کہ تم 1 مہینے کے بعد مجھ کو یہ 100 روپے لوٹاؤ گے، ساتھ ساتھ اس میں ایک ایکسٹرا 25 روپے بھی لوٹاؤ گے، یعنی دیا اس نے 100 روپے اور وقت دیا کہ 1 مہینے کے بعد تم 125 روپے مجھ کو لوٹاؤ گے، تو یہ بھی صاف طور پر سود ہے، چاہے مال پر ہو چاہے کسی چیز پر ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی 1 کلو گیہوں یا 1 کلو چاول کسی آدمی کو دے اور اس کے بعد اس سے یہ کہے کہ 1 مہینے کے بعد تو مجھ کو 1.25 کلو گیہوں یا 1.25 کلو چاول لوٹائے گا، تو یہ بھی ایک قسم کا سود ہے۔ تو سود چاہے مال پر ہو، چاہے رقم پر ہو، چاہے کسی بھی شے پر، کسی دوسری چیز پر ہو، سود سود ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی سود اللہ نے حلال یا جائز نہیں قرار دیا۔ لہٰذا مال کے اندر، پیسوں کے اندر، روپیوں کے اندر کسی بھی قسم کا سود لینا، سود دینا یا سود میں شامل ہونا، اللہ رب العالمین نے اس کو صاف طور پر حرام قرار دیا ہے۔ چاہے آپ مال کسی بھی غرض سے لو، کسی بھی کا لیے یا کسی بھی اپنے ضرورت کے لیے لو، اگر وہ سود پر ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ چاہے آپ مال تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے لو، چاہے بیماری کے لیے، چاہے کسی بھی ضرورت کے طور پر یا کسی بھی محتاجی کے اندر یا کسی بھی ضرورت کے اندر اگر ہم مال سود پر لیں گے تو وہ سود ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت کے اندر سود کو حرام قرار دیا، جائز قرار نہیں دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں کہ جو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے بینک سے یا سودی لوگوں سے، سودی کاروبار کرنے والے لوگوں سے اپنا مال لیتے ہیں اور اس کو نعوذ باللہ جائز سمجھتے ہیں، اور یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بینک یا وہ قرض دینے والا شخص جو ہم کو قرض دیتا ہے
اس کو اگر ہم اس سے قرض لیں گے، اس سے پیسہ لیں گے اور بزنس کریں گے تو اس تجارت کے اندر ہم کو جو منافع ہوگا اس منافع سے ہم بینک کو یا قرضہ ادا کرنے والے کو دے رہے ہیں۔ یہ دلیل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سود میں شامل نہیں ہے، حالانکہ صاف طور پر یہ سود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، انہوں نے کہا کہ ہر وہ قرض کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ منافع ہے، جو بھی منافع ہے وہ سود ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی قرض ہے اگر اس میں ذرہ برابر بھی منافع ایڈ ہو رہا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ سود میں شامل ہے۔ لہذا بینک سے یا کسی بھی قرض دینے والے سے، چاہے تجارت کی غرض سے ہی اگر کوئی قرض لیا جائے اور اس پر اگر کسی قسم کا ایکسٹرا پیسہ، ایکسٹرا اماؤنٹ دینا ہے تو یہ بھی صاف طور پر سود میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ جو آدمی قرض لیتا ہے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، جو آدمی قرض لیتا ہے تو وہ قرض لینے کے بعد جو آدمی تجارت کرے گا، بزنس کرے گا، اس میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قرض میں جو لیا ہے، وہ جو تجارت شروع کر رہا ہے اس کے اندر اس کو منافع ہوگا یا نقصان ہوگا، اس بات کا اس کو علم نہیں ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس تجارت کے اندر اس کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ بینک سے لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں سود پر اور بزنس میں لگاتے ہیں اور وہ پیسہ ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن تجارت کرنے والی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے اندر اس کو منافع ہوگا۔ لیکن جو آدمی قرض دے رہا ہے سود پر، چاہے بینک ہو یا کوئی بھی قرض دینے والا آدمی ہو، اس کا منافع، اس کا فائدہ تو اس کے اندر طے ہے، بالکل اس کا منافع تو فکس ہے، چاہے بزنس کرنے والے کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہم بینک والا اپنا منافع جو اس رقم پر ہے وہ برابر لے گا، یا قرض سودی کاروبار کرنے والا شخص جو قرض دے رہا ہے اس کا منافع اس کے اندر فکس ہے۔ لہذا اس طریقے سے اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا سودی کاروبار، سود لینا، سود دینا، یہ ہر قسم کا اللہ رب العالمین نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ جو لوگ سودی کاروبار کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کا مال جو ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت نہیں دیتا، اور اس سودی کاروبار کی وجہ سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو مختلف قسم کی برائیاں آتی ہیں، ان برائیوں میں یہ بھی ایک برائی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ سودی کاروبار کرنے والا شخص وہ کسی بھی قسم کی نرمی اس کے دل کے اندر نہیں رہتی، کسی بھی قسم کی نرمی اس کے دل کے اندر نہیں رہتی، چاہے سامنے والا آدمی کسی بھی مجبوری سے اس کے پاس پیسہ لے، چاہے اس کے گھر والے بیمار ہوں اور سخت ایمرجنسی میں ہو، اور اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہو تو سودی کاروبار والے کے پاس سے اگر وہ پیسہ لے گا تو ایسے موقع پر بھی وہ آدمی اپنا سود اس کے اندر ایڈ کرے گا۔ لہذا کسی بھی قسم کی نرمی، کسی بھی قسم کی رحم دلی سود لینے والے یا سود دینے والے کی دل میں نہیں رہتی، وہ آدمی سخت دل اور سنگ دل ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا بہت سارے نقصانات معاشرے کے اوپر، سماج کے اوپر سودی لین دین کی وجہ سے اور بینک کے کاروبار کی وجہ سے بڑھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر شقاوت، لوگوں کے دلوں کے اندر سنگ دلی اور مختلف قسم کی اخلاقی برائیاں اس سماج کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے سود کو، ہر قسم کے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس وہ آدمی کہ جو سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سود کھاتا ہے، آخرت میں وہ آدمی ایسے اٹھے گا کہ جیسے کہ شیطان نے اس کو مس کر دیا ہو، اس کو قیمتی بنا دیا ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حرام قرار دیا، تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ تجارت اور سود ایک ہی چیز ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے قول کو یہاں پر ذکر کیا کہ جو لوگ سود کے اندر ملوث ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ تجارت بھی اس کے اندر بھی فائدہ ہے، سود اس کے اندر بھی فائدہ ہے، تو اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیوں؟ حالانکہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ تجارت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کے بدلے میں رقم لیتے ہیں، کوئی چیز ہے، کپڑا ہے یا اناج ہے یا کھانا ہے یا کوئی بھی چیز ہے،
اس چیز کے بدلے میں ہم پیسے لیتے ہیں، رقم لیتے ہیں، یہ تجارت ہے اور اس کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہے۔ اور سود کیا ہے؟ سود رقم کے بدلے میں رقم لی جاتی ہے یا مال کے بدلے میں مال لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر نفع اور نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ سود لینے والا اس کا تو نفع طے ہے اور جو سود دے رہا ہے اس کو تو سود دینا ہی ہے۔ لہذا یہ تجارت ہے اور یہ سود ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے ایک نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے ربا کو، یعنی سود خوری کو۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جو لوگ اس سے پہلے توبہ کرنے سے پہلے سودی کاروبار کے اندر ملوث تھے اور جب ان کو سود کی حرمت کا معلوم ہوا تو وہ لوگ اللہ کے پاس توبہ کر چکے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور پچھلے سود کے کاروبار، سودی لین دین یا سودی لے کر کھانے، مال کو لے کر کھانے کا جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو ختم کر دے گا۔ اور جو آدمی سچے دل سے توبہ کرے گا، توبہ کرنے کے بعد اپنی اگلی زندگی کو سنوارے گا، سدھارے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان یا کسی بھی قسم کا کوئی اس کو گھاٹا خسارہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جس کو سود کی حرمت کا معلوم ہو جائے، اس کے باوجود وہ سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو، سود لیتا ہو، سود دیتا ہو، سود کھاتا ہو، سود کھلاتا ہو، اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں اس کے لیے وعید بیان کی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم کے اندر جانے والے ہیں یہ لوگ، چاہے وہ سود لینے والا مسلمان ہو، چاہے وہ سود لینے والا کافر ہو، غیر مسلم ہو۔ جو کوئی آدمی سودی کاروبار کے اندر ملوث ہوگا، سود لے گا، سود دے گا، چاہے کسی بھی ضرورت کے تحت ہو، اللہ رب العالمین نے اس کا انجام بیان کیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہیں گے، جہنم کے اندر ہی ان کو رکھا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی خطرناک وعید ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے زمانے کے اندر بہت سارے چیزیں آ گئی ہیں، بہت سارے ذرائع، بہت سارے طریقے آ گئے ہیں کہ جس کے اندر سود ملوث ہوتا ہے۔ انسٹالمنٹ کا جو رواج آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر گاڑی لیتے ہیں وہ انسٹالمنٹ پر، گھر بناتے ہیں بینک کا قرضہ لے کر، زندگی کے مختلف کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں مختلف قسم کے قرضوں کو لے کر، اس میں کسی نہ کسی قسم کا سود اور سودی کاروبار، سودی لین دین یا کم سے کم سودی لکھائی پڑھائی تو ضرور ہوتی ہے۔ ایسے تمام ذرائع، ایسے تمام چیزیں کہ جس کے اندر سود ملوث ہے، جس کے اندر سود لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو صاف طور پر حرام قرار دیا، اور ایسا کرنے والا آدمی اس کا مال کبھی بھی دنیا میں پنپتا نہیں۔ جو آدمی سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سودی کاروبار سے یا سودی مال سے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی پرورش کرتا ہے، اپنا مال جمع کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال میں کبھی بھی برکت یا بڑھوتری نہیں دیتا، اس کا مال کبھی نہ کبھی برباد ہو کر رہے گا، ختم ہو کر رہے گا، ضائع ہو کر رہے گا، چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کے بعد، اس کے چلے جانے کے بعد اس کے اولاد کی زندگی کے اندر ہو۔ بہرحال سود کے بڑے بھیانک نتائج اور نقصانات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔